گائے کی سچی سہیلی۔ آج بچوں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی سنا رہی ہوں۔ جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جس میں بہت سا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماں نے انہیں یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا اور ہم سے گندا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ شیرنی نے کہا تھا اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس میں گر کر مر جاؤ گے، ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ کنویں میں بہت سا پانی ہے۔ گائے کا بچڑا اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا اور کنویں کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن شیرنی کا بچہ جو تھا وہ بڑے ہی نافرمان تھا۔ وہ کہتا میری ماں مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچڑے نے بہت کہا کہ کنویں کے قریب نہ کھیلو، تمہیں معلوم ہے ہماری ماں نے منع کیا تھا، واپس آ جاؤ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری یا تمہاری ماں نے کیا کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ گائے کا بچہ چلایا تم کنویں میں گر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ شیرنی کے بچے کے پیچھے دوڑتا کہ اسے روکے۔ اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنویں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیرنی کا بچہ اچھلتا کودتا رہا، آخر کنویں میں گرا اور گر کر مر گیا۔ بچڑا سوچنے لگا جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ خود شرارت کر رہا تھا تب بھی وہ میرا ہی قصور بنائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ کہہ سنایا۔ گائے نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑا شریف تھا، لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آؤ میری دم پکڑ لو اور جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ بچے نے گائے کی دم اپنے منہ میں دبا لی اور بھاگنا شروع کیا۔ بچے کی ٹانگیں کمزور تھیں اس لیے وہ جلد ہی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی، لیکن گائے نے کہا نہیں، ٹھہرو مت ورنہ شیرنی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی، چلو دوڑتے رہو۔ تھوڑی دور اور دوڑنے کے بعد بچڑے میں ہمت نہ رہی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے، اٹھو تلاش کرتے ہیں، شاید ہمیں کوئی ہمدرد مل جائے۔ بچڑا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور دونوں تلاش میں چل پڑے۔ اتنے میں انہیں ایک زرافہ نظر آیا۔ زرافے نے کہا کیوں گائے بہن، خیریت تو ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے ننھے بچے کو ساتھ لے کر ادھر کہاں آ نکلی؟ گائے نے کہا مہربانی کر کے ہماری مدد کرو زرافے بھائی، میں سب قصہ تمہیں سناؤں گی۔ زرافے نے اس کی کہانی سن کر جواب دیا اچھی بات ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، مجھے شیرنی کا کوئی ڈر نہیں، میرے پاس ٹھہرو، کھاؤ پیو، جو جی چاہے کرو، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر شیرنی آئی بھی تو میں اسے ایک لات ماروں گا، میں شیروں سے اسی طرح لڑتا ہوں، ایک لات لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی، گھبراؤ نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں، اس کو کچھ اطمینان ہوا اور تھوڑا بہت کھا پی کر بچڑے کو لے کر سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا شیرنی آپ پہنچی ہے، آپ جائیں۔ گائے جا کر کھڑی ہوئی اور کہا کیا کہا تم نے؟ زرافے نے پھر کہا شیرنی آ رہی ہے، آپ چلی جائیں، فوراً چلی جائیں۔ گائے نے جواب دیا لیکن میرا تو خیال تھا کہ تم ہماری حفاظت کرو گے اور ہم کچھ دن یہاں رہ سکیں گے۔ زرافے نے کہا ارے نہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا آؤ میری دم پکڑ لو، ہمیں بھاگنا پڑے گا، اب کوئی واقعی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی دم پکڑ لی اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات پوچھے جو زرافے نے پوچھے تھے اور اسی طرح اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ بھینس کو اپنے سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی پھر وہاں آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرح بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کانپتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے۔ اسے اپنی سونڈ پر ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں پر بھی آ گئی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھیر گیا اور وہ گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے، دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں میں نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا، وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔
मुझे सिर्फ एक प्याला दूध की जरूरत है। गाय ने चिड़िया को प्याला भरकर दूध दे दिया। चिड़िया गई और केले का फूल ले आई। उसने ये फूल दूध पर लटकाया और उसमें से चंद कतरे उसके सुर्ख रस के टपका दिए। दूध खून की तरह सुर्ख हो गया। अब सब मिलकर शेरनी के आने का इंतजार करने लगे। शेरनी जल्दी आ गई। चिड़िया उड़कर उसके सर पर जा पहुंची और उसकी आंखों पर चोंचे मारने। शेरनी को बड़ा गुस्सा आया। वो दहाड़ने लगी और चिड़िया से कहा, देखो मुझे तकलीफ न दो। चिड़िया ने एक न सुनी। वो वहीं जमी रही और शेरनी की आंखों पर चोंचे मारती रही। ठहरो, तुम क्या मुझे अंधा करोगे? देखो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। नन्ही चिड़िया हंसी और कहने लगी, अगर तुम मुझे देख नहीं सकती हो तो अपनी आंखों से खून का गिरना महसूस तो कर सकती हो। ये कहकर चिड़िया ने सुर्ख दूध शेरनी के सर पर डाल दिया। शेरनी ने आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई खून गिरा था। वो ये देखकर डर गई। चिड़िया ने केले का सुर्ख फूल उठाकर शेरनी के सामने जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, देखो शेरनी, मैंने तुम्हारा दिल भी निकाल लिया है, वो सामने जमीन पर पड़ा है। शेरनी ने कोशिश करके सामने नजर डाली तो कोई चीज पड़ी दिखाई दी जिसे वो वाकई अपना दिल समझी। फिर तो वो 1 मिनट भी वहां नहीं ठहरी, फौरन मुड़ी और तेजी से जंगल की तरफ भागी। उसी वक्त से अब तक गाय गांव में रहती है और सुर्ख नन्ही चिड़िया उसकी बेहतरीन से हिली है। वो अक्सर गाय के घर में ही रहती है। कभी कभार उसे वहाँ कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है क्योंकि उसने किसी ज़माने में गाय की मदद की थी। बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।